السلام علیکم، DNA نیوز کے ساتھ میں ہوں یمنا مقبول۔ پیش ہے سندھ بھر کی اہم خبریں۔ وزیر اطلاعات سعید غنی نے رحیم یار خان کے قریب ٹرین حادثے میں گہرے رنج کا اظہار کیا۔ سعید غنی نے کہا کہ ٹرین حادثے کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے۔ ٹرین میں کس طرح سلنڈر کا استعمال ہوا اور اس دوران ٹرین میں متعین عملہ کہاں تھا۔ انہوں نے جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام ہلاک ہونے والوں کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نیو سبزی منڈی میں PTI کا جلسے میں PTI کے پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ، اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سمیت PTI رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حلیم عادل شیخ نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں جب ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو 18ویں ترمیم کو بیچ میں لایا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کو سندھ میں کام نہیں کرنا، صرف پیسے لے کر ہڑپ کرنے ہیں۔ 13 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، عوام کو بنیادی سہولیات تک میسر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے نام پر کرپشن کر کے پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ کیا ہے۔ احتساب جاری ہے، کوئی بھی کرپٹ بچ نہیں سکتا۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں ایڈز لگا دی۔ صحت کی سہولیات نہ دینے کی وجہ سے میٹھی کی اسپتال میں ایمبولینس نہیں دی جاتی۔ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے ٹرین سانحہ پر اظہار افسوس کیا ہے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ افسوسناک سانحہ ہوا ہے، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ ہوا ہے۔ حادثے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے، کوتاہی برتنے والے اہلکاروں کا تعین ہونا چاہیے۔ ایک کے بعد ایک ٹرین حادثہ وزیر ریلوے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس غم کی مشکل گھڑی میں لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ علاج کی سہولیات دینے کے لیے سندھ حکومت تیار ہے۔ وزیر اطلاعات سعید غنی کی زیر صدارت محکمہ محنت کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سندھ حکومت کی جانب سے لیبر پالیسی اور اس سلسلے میں کی جانے والی قانون سازی کو ملک کی بہتر پالیسی اور قانون سازی قرار دیا گیا ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو سہولیات مزدوروں اور محنت کشوں کو دینا چاہ رہے ہیں اس میں مکمل کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ قوانین اور پالیسیوں پر من عمل درآمد کے لیے مزدور رہنماؤں اور تمام افسران کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مزدوروں کے حقوق اور ان کو ان کے جائز حق کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے۔ مزدور رہنما نے سعید غنی کو بتایا کہ اس وقت ٹریڈ یونینز کو NIRC کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ NIRC کی ورکنگ کے حوالے سے ہمیں ترجیحی بنیادوں پر وفاق سے بات کرنا ہوگی۔ سعید غنی نے کہا کہ اس سلسلے میں قانون سازوں سے جلد مشاورت کر کے اس پر کام کیا جائے گا۔ ایڈیشنل IG کراچی غلام نبی میمن کی زیر صدارت 12 ربیع الاول کی سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں حاجی حنیف طیب شاہ سراج الحق کی سربراہی میں علماء اہل سنت نے شرکت کی۔ اجلاس میں 12 ربیع الاول کے سلسلے میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ جلوس اور دیگر محفل میلاد النبی کی سیکیورٹی کے سلسلے میں اہم معلومات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سنی علماء نے سیکیورٹی کے خدشات کے حوالے سے ایڈیشنل IG کراچی کو آگاہ کیا۔ ایڈیشنل IG کراچی غلام نبی میمن نے علماء اور منتظمین میلاد و جلوس 12 ربیع الاول کو سیکیورٹی کے سلسلے میں مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ اجلاس کے اختتام پر شہر کراچی اور پاکستان کی سلامتی اور پولیس کے شہداء کی درجات بلندی کے لیے فاتحہ اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر حیدرآباد، میرپورخاص، سکھر اور شہید بے نظیر آباد کی کمشنر آفسوں میں خصوصی ڈیسک قائم۔ ٹرین حادثے میں سندھ کے زخمی اور شہید ہونے والے افراد کی معلومات کے لیے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے آفس میں خصوصی ڈیسک قائم۔ ڈیسک زخمیوں اور شہید ہونے والے مسافروں کو اپنے اپنے علاقوں میں ٹرانسپورٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے شہید یا زخمی ہونے والے حیدرآباد کے خاندانوں کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کی ہدایت کر دی۔ متاثرہ خاندان مسافروں کی معلومات کے لیے DC آفس حیدرآباد فون نمبر 0229200244 سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ متعلقہ ڈپٹی کمشنرز رحیم یار خان اور بہاولپور سے معلومات لے کر متاثرہ خاندانوں کو آگاہی فراہم کریں گے۔ ایڈیشنل IG کراچی غلام نبی میمن سے محسن شیخانی چیئرمین آباد کے وفد کی ملاقات۔
چیئرمین آباد محسن شخانی اور دیگر ممبران نے درپیش مسائل اور دیگر امور سے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کو آگاہ کیا اور اپنی سفارشات پیش کی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے وفد کے درپیش مسائل کو جلد حل کرنے اور اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے ملاقات کے اختتام پر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ڈی جی کے ڈی اے نے نارتھ ناظم آباد میں کے ڈی اے گراؤنڈز کا دورہ کیا۔ ڈی جی کے ڈی اے نے متعلقہ حکام کو کرکٹ گراؤنڈز کی تزئین و آرائش سمیت باؤنڈری وال پر تعمیر کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی ڈاکٹر بدر جمیل نے کہا ہے کہ ادارہ ترقیات شہر بھر میں کھیل کے میدان آباد کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہا ہے۔ متعدد گراؤنڈز آباد کیے جا چکے ہیں جہاں روزانہ کی بنیاد پر کھیلوں کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کھلاڑیوں کو جدید طرز پر مشتمل تربیت فراہم کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ شہر کراچی میں پارکس اور گراؤنڈز کا جال بچھانے کے لیے تجربہ کار اور باصلاحیت کے ڈی اے انجینئرز تیزی سے ہوم ورک کر رہے ہیں۔ ایک برس کے دوران 200 کے قریب گراؤنڈز واگزار کرا کے سرکاری تحویل میں لیے گئے۔ سمندری طوفان کے پیچھے ایک اور سمندری طوفان۔ سائیکلون کی یار کے بعد سائیکلون مہا بھی بحیرہ عرب میں موجود۔ سائیکلون مہا اس وقت شمال کی طرف ہے۔ سائیکلون کی یار بحیرہ عرب کی تاریخ کا طاقتور ترین طوفان تھم تو گیا لیکن اپنے پیچھے ایک اور طوفان کا خطرہ ساتھ لے آیا۔ پاکستان کی ساحلی پٹی کو طوفان سے کوئی خطرہ نہیں، تاہم سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج شام سے یا کل صبح سے بارشیں شروع ہونے کا امکان ہے۔ طوفان کی شدت درمیانی ہوگی اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جس کے بعد اسموگ ختم ہو جائے گی۔ لاہور سمیت تمام شہروں سے درجہ حرارت میں 4 سے 5 ڈگری کمی کا امکان ہے۔ پاکستان ہیرو ایوارڈ 2019 کی تقریب آرٹس کونسل میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں فنکار، اداکار، رائٹرز، ڈائریکٹر، گلوکار، صحافی، وکلاء، ٹی وی اینکرز سمیت پولیس، رینجرز، پاک آرمی، نیوی کے افراد نے شرکت کی۔ پاکستان ہیرو ایوارڈ کے چیئرمین راجا شفقت علی کا کہنا تھا کہ اس ایوارڈ شو کو کچھ سازشی عناصر نے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان ہیرو ایوارڈ شو 2019 کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ پروان نیوز کے بیورو چیف کراچی ملک امجد شاہ کو بہترین کوریج پر بیسٹ جرنلسٹ کا ایوارڈ دیا گیا۔ فنکاروں میں بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ اختر شیرانی، شکیل صدیقی، بیسٹ ڈائریکٹر یونس میمن نے ایوارڈ لیا۔ اداکارہ وردہ شانزے، پرویز صدیقی، امجد رانا کو پاکستان ہیرو ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ ڈی این اے نیوز کے نیوز ڈائریکٹر اطہر حسین شاہ کو بھی ہیرو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tnnpak.com۔